اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خالص توحید سے آشنائی کروائی۔ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلا ہو، اچھائی ہو، تو ہمیں پھر دوسروں کے ساتھ بھی اچھائی والا رویہ اختیار رکھنا چاہیے۔ آج ہم بڑی ایک امپورٹنٹ ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پیش کر رہے ہیں۔ لینڈ مارک ججمنٹ ہے وہ 2017 SCMR 1110۔ اس میں جسٹس اعجاز افضل خان اور جسٹس دوست محمد خان نے ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہبہ کے قانون میں اصل میں 3 لازمی شرائط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط پوری نہ کی گئی ہو تو ہبہ کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ ناظرین کرام، ہبہ دینے والے کی طرف سے جو کہ بالغ عاقل ہو، وہ جائیداد کا مالک ہو اور ہبہ کرنے کی پیشکش کا کھلا اظہار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہبہ کرنے والا عاقل بالغ نہ ہو، مائنر نہیں کر سکتا ہبہ، اور وہ کھلا اظہار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے کرے، کسی کو چھپ چھپا کے کرے۔ دوسرا جناب، ہبہ جس کو کیا جا رہا ہے، ڈونی جو ہے، وہ اظہار قبولیت کرے اس کی، اور جو ہبہ کرنے والا ہے وہ اپنی جائیداد کی، پراپرٹی کی ڈیلیوری اس شخص کو کر دے جس کو وہ ہبہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ آفر، ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن۔ جس نے ہبہ کیا ہے وہ آفر کرے، جس نے قبول کرنا ہے وہ قبول کرے، اور اس کو پراپرٹی اس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ ہبہ کے 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں۔ ناظرین کرام، موجودہ کیس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بوقت زبانی ہبہ مبینہ ہبہ گرندہ کم سن نابالغ تھا، لہٰذا وہ از روئے قانون کسی قسم کا معاہدہ کرنے کا مجاز نہیں تھا، اور نہ ہی مبینہ ہبہ گرندہ کی جانب سے کسی سرپرست نے اس مبینہ پیشکش کو قبولیت بخشی۔ مزید یہ کہ جس وقت جس دن کافی عرصہ قبل مبینہ ہبہ کا اعلان کیا گیا، اراضی جو سوٹ پراپرٹی کا قبضہ بھی جس کو ہبہ کیا گیا نہیں دلوایا گیا۔ گویا کہ ایک تو وہ مائنر تھا، اس کی طرف سے کسی نے اسے، اس کے سرپرست نے قبول نہیں کی اس کی طرف سے، اور نہ ہی اس کو قبضہ دلوایا گیا۔ دیہاتی، ان پڑھ اور ناسمجھ خواتین سے اگر مصدقہ رجسٹری کے ذریعے بھی جائیداد بطور ہبہ لی گئی ہو، پھر بھی جو بار ثبوت ہے ہبہ سے فائدہ اٹھانے والے پر ہے، اور رجسٹری ہبہ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس صورت میں قانونی حیثیت حاصل نہ ہوگی اس معاہدے کے مقابلے میں جو گرندہ نے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ عاقل بالغ شخص کے ساتھ ہبہ کا معاہدہ کیا ہو۔ پردہ نشین دیہاتی خاتون کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کرنے سے شفافیت اور مکمل احتیاط برتنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر اس قسم کے معاہدے کو عمومی طور پر مشکوک تصور کیا جائے گا کہ پردہ نشین خاتون آپ کو آفر کر رہی ہے، آپ اسے قبول کر رہے ہیں، اور اس میں بڑے پہلو سامنے رکھنے پڑتے ہیں کہ اس کے پاس، پردہ نشین خاتون کے پاس انڈیپینڈنٹ ایڈوائس ہونی چاہیے، اس کو مشورہ دینے والا پاس ہو۔ ناظرین اکرام، جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کیس میں عدالت نے 7 ایشوز فریم کیے، اور ایشو نمبر جو 2 تھا کا غلط طور پر خلاف قانون اور خلاف ضابطہ بار ثبوت فریقین پر رکھا گیا، حالانکہ واقعات کی روح سے اس ایشو کا بار ثبوت مدعا علیہ پر تھا۔ شاید اس وجہ کی بنا پر عدالت ابتدائی سماعت و عدالت ذیلی اپیل نے شہادت
برمثل کا غلط ضیاع کرتے ہوئے غلط اور غیر قانونی نتیجہ اخذ کیا اور مسعود علیہ کا دعویٰ اپیل خارج کیے۔ مسعود علیہ نے نگرانی دیوانی ہائی کورٹ میں دائر کی، جو کہ فاضل جج صاحب نے دونوں عدالتوں کے احکام و ڈگری کو مسترد کرتے ہوئے مسعود علیہ کی جو ہے وہ منظور کی اور دعویٰ جو تھا اس کی ڈگری جاری کر دی۔ اپیل کنندہ نے براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی۔ اس مقدمے میں واقعات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس سے فریقین کو انکار نہیں، جیسا کہ مسعود علیہ کی اراضی میں مطلوبہ ملکیت سے انکار نہیں کیا گیا، اور یہ کہ ہبہ گرندہ اور ہبہ دہندہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، یعنی کہ ہبہ دینے والا اور ہبہ لینے والا، دینے والی بہن لینے والا بھائی۔ اس امر سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ اپیل کنندہ بوقت مبینہ ہبہ کم سن و نابالغ تھا، اگرچہ مسعود علیہ کی والدہ مرحومہ نے بھی اپیل کنندہ کے حق میں اسی روز اپنے حصہ کی ملکیت کو ہبہ کیا تھا، تاہم یہاں جو ہے یہ امر عیاں کہ اس وقت اپیل کنندہ کی والدہ مرحومہ کو قانونی حیثیت مسعود علیہ کے ہو بہو تھی، کیونکہ وہ ہبہ دہندہ تھی، لہذا وہ کسی صورت میں بھی بیک وقت قانونی ولی یا سرپرست کی حیثیت سے آ رہی تھی، یعنی کہ عورت نے ماں نے اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیا، بیٹا مائنر تھا، اور ساتھ ہی اب وہ یہاں تو ایک طرف سے ہبہ دے رہی ہے، خود سرپرست تو نہیں نا، پھر اسی ٹرانزیکشن کی بن سکتی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ جو یہ عدالت حضور کا کہنا ہے جی، کہ ہمارے زمانے میں یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، اور زندگی میں اگر جو اپنی جائیداد تقسیم کی جائے ناظرین اکرام، تو اس کو بھی پھر شرعی طریقے کو فالو کرنا پڑتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر بیٹی اور بیٹے دونوں کو برابر حصہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بشیر نے جب اپنے ایک لڑکے کو غلام دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت میں، یعنی اس طرح باقی اولاد کو بھی عطیہ دیا؟ جواب ملا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جور و ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے کہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ ہبہ کے وقت لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر حصہ دینا چاہیے، کہ بیٹی کو بھی وہی ہبہ کرے، بیٹے کو بھی ہبہ کرے، اور کسی کو وراثتی حق سے محروم کرنے کے لیے اگر ہبہ کیا جاتا ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پبلک پالیسی کے خلاف ہے، کہ ہبہ اگر آپ نے کرنا ہے تو غیر شرعی وارث کو کیا جائے گا۔ جو شرعی وارث ہے اسے آپ ہبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو شریعت وراثتی حق ملنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ججمنٹ پیش کی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر پردہ نشین عورت سے ہبہ کروایا جا رہا ہے تو تب اسے ایک انڈیپینڈنٹ ایڈوائس ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ڈیلیوری یا پوزیشن اگر اس کو ہبہ جس کو کیا گیا ہے اسے نہیں کی گئی، تو وہ پھر ہبہ تصور نہیں ہوگا۔ ہبہ تب بھی ہوگا تصور جب آپ جو ہے وہ آفر ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری یا پوزیشن کریں گے، لیکن اگر ہبہ کرتے وقت آپ شرعی وارثان کو کر رہے ہیں کسی جو ہے وہ اپنے ان کے وراثت کے حقوق سے، مثلا بیٹے کو دے رہے ہیں اور بیٹی کو نہیں دے رہے، تو یہ ہبہ چیلنج ہو جائے گا اور اسے کینسل کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سورہ نساء میں اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ کس کو کس طرح حصہ ملنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی حدود ہیں کہ کسی کی وراثت سے اسے محروم نہ کیا جائے، اس کی بخشش نہیں ہے، یعنی جو کسی بیٹی یا بیٹے کو وراثت سے محروم کرتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہونی، اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔